الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ضرور ہے۔ مرنے کے بعد ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ ہماری زندگیوں کے متعلق پوچھ تاچھ کریں گے، اور ہم تماموں کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ قیامت ایک دن آنے والی ہے، اور قیامت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ کچھ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا رب تو انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو خدائے ذوالجلال کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب قیامت کیا ہوگی، قیامت کے دن ہوتا کیا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید نے مختصر اشارہ فرمایا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، دوسری جگہ فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن اعمال کو انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، وہ دن ترازو کا دن ہوگا، اس دن ہر مخلوق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نام اعمال بھاری ہوگا، جس کا اعمال کا ترازو وزن ہوگا، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کس میں ہوگا؟ راضی، یعنی ایسی زندگی ہوگی اس کی کہ اس زندگی سے وہ راضی ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ شخص جس کے نام اعمال ہلکے ہوں، اس کا وزن ترازو کا اعمال سے ہلکا ہو، یعنی جس کے اعمال زندگی میں برے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا اسی کے متعلق اللہ نے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اسے ہاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ جانتے ہو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ہاویہ جہنم کے اندر ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، دوزخ کے اندر ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایسی آگ میں اگر اعمال کسی کے ہلکے رہے، ترازو اس کا برے اعمال سے بھرا رہا، تو عزیزان گرامی یہ وہ شخص ہے جو آخرت میں اولئک هم الخاسرون، جسے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ عزیزوں اور دوستو، آج ہر انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں میرے بھائیوں کا خیال رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں کل آدمی افسوس کرے گا کہاں گئی ہوں میری وہ نمازیں، کہاں گئے وہ میرے ذکر و اذکار، کہاں گئی وہ میری تہجد کی نمازیں، کہاں گئی وہ میری دعائیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے،
روزوں کے ساتھ آئیں گے، نمازوں کے ساتھ آئیں گے، زکاتوں کے ساتھ آئیں گے، یعنی ان کا ثواب لے کر کل قیامت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ کنگال کون ہے، لاچار و بے بس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی بے بس، لاچار، بھکمنگا، اگر ایک آسان زبان میں کہا جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، مانگنے والا بھکاری کون ہے؟ فرمایا ہم سب کا بھی جواب وہی ہوگا، جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، غریبی جس کے اوپر حاوی ہو، جو کماتا نہ ہو، جس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں، ہم اسی کو نہ کنگال کہیں گے۔ صحابہ کا بھی جواب اپنے علم کے مطابق وہی تھا، فرمایا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم یعنی روپیہ پیسہ ہو، ولا متاع جس کے پاس نہ کھانے پینے کا ساز و سامان ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ اوڑھنے کو ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہے حضور کی امتی میں کنگال آدمی کون ہے؟ اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کنگال وہ ہے، ان المفلس من امتی، میری امت کا کنگال آدمی وہ ہوگا، میری امت کا غریب سے غریب آدمی وہ ہوگا، لاچار و بے بس وہ ہوگا۔ مفلس اصل اس کی فلوس سے ہے، عرب کے اندر فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، مفلس اسے کہتے ہیں جس کے اندر، جس کے پاس فلوس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جینے کا سامان نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ ان المفلس من امتی، میری امت کا کنگال وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے۔ من یأتی یوم القیامہ لصلاۃ، جو قیامت کے دن نماز کا ثواب لے کر تو آئے گا، وصیام، روزوں کا ثواب لے کر آئے گا، وزکات، زکات ادا کیا ہوا ثواب بھی لے کر آئے گا۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب وہ لے کر ضرور آئے گا، مگر قیامت کا دن میرے پیارے بھائیوں، والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو حق کے ساتھ تولا جائے گا۔ اگر میں نے آپ کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے، اللہ اس روپے کا حساب کرے گا۔ میں نے کسی سے ناحق 1 روپے کا بھی ویوہار غلط کیا، میں نے بزنس غلط کیا، تجارت غلط کی، معاملات غلط کیے، تو یاد رکھنا اللہ حساب کتاب لیں گے۔ یہاں تک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار کر پھچاڑ دیا، ہلاک کر دیا، خون آلود کر دیا، اس بغیر سینگ والی بکری کو اللہ اس سینگ والی بکری سے انصاف دلائیں گے، کہیں گے کہ تو سینگ والی تھی، تو نے اپنی طاقت کے اس کا غلط استعمال کیا، اور بغیر سینگ والی بکری کو تو نے کیا کیا تھا؟ خون آلود کیا تھا لڑتے وقت، لہذا تیرا انصاف آج ہوگا، تیرا انصاف ہوگا۔ اس کو اللہ آج کیا کرے گا؟ تیرے مقابلے میں انصاف دلائے گا، کہے گا یہ ضعیف تھی، کمزور تھی، تو نے اس پر ظلم کیا۔ اللہ حق دلائیں گے ایک دوسرے کو۔ قرآن مجید نے اسی نقشے کو سورہ زلزال میں کھینچا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی آدمی ذرہ برابر بھی، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اور بھلائی کیا ہوگا۔ ہم تصور کریں چھوٹی نیکیاں کون سی ہوتی ہے؟ رستے میں اگر ایک کانٹا بھی اگر کسی کو تکلیف دے رہا ہے،
اس کانٹے کو ہم نے اٹھایا، اسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جہاں اس کی جگہ تھی، اس نیت سے کہ یہ کانٹا کسی کو تکلیف دے گا، تو یاد رکھنا یہ نیکی بھی ہمیں کام آئے گی۔ معمولی نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کے نہ چھوڑیں اور معمولی گناہ کو ہم معمولی سمجھ کے نہ کریں، وہی چیز کل قیامت میں بڑی بن کے سامنے آتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ دنیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک چھوٹی سی پھنسی، ایک چھوٹا سا پھوڑا بدن پر اڑتا ہے، جب اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹروں کی طرف سے رپورٹ کیا آتی ہے کہ بیچارے کو کینسر ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹیسٹ نے کیا بتایا؟ وہ چھوٹی پھنسی نہیں تھی، اس پھنسی کے ذریعے سے پورے بدن کے اندر کیا پھیل رہا تھا؟ کینسر پھیل رہا تھا، اور ڈاکٹر اس سے کہتا ہے آپ زندگی کے کچھ پل جینے والے ہو، آخری سٹیج کو ہو۔ اس نے کئی سالوں تک اس کو پھنسی سمجھ کر چھوڑ دیا، وہ پھنسی اس کے لیے کیا بن گئی؟ جان لیوا بن گئی۔ ایسے ہی میرے عزیزوں اور دوستو، اگر ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر نہ کریں گے، یاد رکھنا کل ایک ایک نیکی کو جب ہم ترسیں گے مرنے کے بعد، ہمیں وہ چھوٹی نیکیاں یاد آئے گی، کاش میں کسی کو زبان سے دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں میرے پڑوسی کو اس کے پیٹھ پیچھے گالی نہ دیا ہوتا، کاش میں میرے باپ کے بارے میں برا سوچا نہ ہوتا، کاش میں نے یہ نیکی جو ہے معمولی سمجھ کر نہ چھوڑی ہوتی، کاش میں اس چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر میں نے اس لیے کیا کہ یہ چھوٹی غلطی تھی۔ یاد رکھنا چھوٹی غلطی ہماری آخرت میں بہت بڑی ہو کے سامنے آئے گی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں کنگال کس کو بتایا گیا؟ مفلس، لاچار اور بے بس وہ ہوگا تہجدیں لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، مطلب کیا؟ ان سب کا ثواب لے کر آئے گا، مگر یاد رکھنا دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو کچھ انداز میں تکلیف پہنچایا ہوگا، اب کیا کریں گے اللہ؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، حدیث میں فرمایا وہ کل قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ فلاں کو اس نے گالی دی ہوگی۔ گالی ہم اسے معمولی لفظ سمجھتے، یہ ہماری نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو کھانے والی چیز ہے۔ آج آدمی عبادت گزار ہے مگر زبان کا پاک نے گالیاں زبان پر چڑھی ہوئی ہے۔ یہی گالیاں کیا کریں گی؟ اگر ہم نے کسی کو گالی دی، ہمارے نیک اعمال ایک طرف، ہماری گالیاں ایک طرف، تو اللہ کیا کریں گے؟ ہماری جو ہے نیکیاں کو ختم کر کے اس کے اندر کی جو برائیاں تھی وہ ہمیں دیں گے، ہماری نیکیاں اسے دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم نیک اعمال کر کے بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم گالی سے نہ بچیں، ورنہ کل کیا ہوگا؟ اس کی برائیاں جس کو میں نے گالی دی تھی وہ میرے اوپر، میری نیکیاں جو میں نے رات بھر اٹھ کے کی تھی، اللہ کے دربار میں میں رویا تھا، یہ میرا رونا سب اس کے حصے میں جائے گا، اس کا میرا ایک گالی دینا، اس کی برائیاں میرے اوپر آئیں گی۔ سوچو کتنا سخت ترین منظر ہوگا ہماری نیکیاں دوسروں کو دی جائے، دوسروں کی برائیاں ہمارے پاس آ جائے، تو کاہے کے لیے ایسی عبادت؟ تو اس لیے عبادت بھی کرو تو برائیوں سے بچتے ہوئے کرو، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کنگال وہ ہے مرنے کے بعد جو کسی کو عبادتیں تو لے کر آئے گا مگر یاد رکھنا کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، فسق کا گناہ کا کام ہے۔ اگر ہم گالی کو بہت لائٹ لے لیتے، کل یہی گالی ہماری نیکیوں کو کھانے والی بن جاتی۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو، آخرت میں کنگال بننے سے اچھا ہے دنیا کے اندر گالیاں دینا بند کرو، گالیاں دینا بند کرو۔ اور آگے فرمایا اچھا اور سچا مسلمان کون ہے؟ مکمل مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن وہ ہے، سچا مومن وہ ہے جس کے
لوگوں کی جانیں اور لوگوں کا خون اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے. مطلب وہ کسی کو مارتا نہ ہو، لڑائیاں نہ کرتا ہو، چھرا چھری گھوپا گھوپی کا معاملہ نہ کرتا ہو، گالی گلوج نہ کرتا ہو، اس کا مال ہماری نظر سے محفوظ، ہمارے ہاتھ سے محفوظ، اس کی جان ہمارے ہاتھ سے محفوظ. آج مسلمان بھائی آپس میں ڈر رہا ہے کہ میں کیا بھی نہیں بولتا انہیں مجھے مارتا رہے گا، جان لینے کی بات کرتا ہوں. آج مسلمان سے ڈر رہا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ سامنے والا گنڈا گردی کرتا ہے، مارنے توڑنے کی باتیں کرتا ہے. یہ ڈر کر آدمی آج خوف کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے سامنے والا تو عبادت گزار ہے مگر مارنے توڑنے کی باتیں کرتا ہے. تو عزیزوں اور دوستوں، ہماری عبادتیں یا ہماری گالیاں سوچ لیجئے کتنا بڑا نقصان کرتی ہیں ہمارے لیے آپس. اور دوسری چیز فرمایا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا ہوگا. الزام تو آج کے زمانے میں بہت آسان ہے. کسی کی بہن پر الزام لگایا ہوگا، جان بوجھ کر کسی کے بارے میں برا بولا ہوگا. یہ برا بولنا، جان بوجھ کر کسی کے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلانا، جھوٹی بات پھیلانا، غلطی کچھ نہیں ہوتی، تحقیق کرتے نہیں، انہوں ایسے ہیں انہوں ایسے ہیں. یہ الزام تراشی کا جو عنوان ہے یہ مستقل ایک عنوان ہے، مگر یاد رکھنا یہ برا کہنا، دوسروں پر الزام لگانا کل کو آخرت میں ہماری نیکیوں کو کھانے کا سبب ہے اور ہم کنگالی کی زندگی گزاریں گے. کل ہماری نیکیاں ہوتے ہوئے بھی ہم کنگال بنیں گے اگر ہم نے کسی پر الزام لگایا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کی زمین اپنے نام پر زبردستی وکیلوں کو پکڑ کر کرائی ہوگی. دیکھنے میں عبادت گزار، دیکھنے میں پابند آدمی، دیندار آدمی، اللہ کی باتیں کرنے والا، رسول اللہ کی باتیں کرنے والا، فرمان رسول بیان کرنے والا، مگر کسی کا مال دبوچا ہوگا، کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کسی کا مال کھانا، کسی کی زمین کھا جانا، کسی کا گھر کھا جانا، کسی کی جگہ کھا جانا، ناحق اپنی بہن کا ہماری بہنیں جو اپنے باپ کے حصے میں وارث بنتی تھی ان کو ان کی وراثت کا حصہ نہ دے کر وہ وراثت کا حصہ اپنے نام پر کر لینا، یہ کسی کی آہ لینا ہے، کسی کی بددعا لینا ہے. سوچو ہماری عبادتیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ آدمی مفلس اور کنگال ہے جو دوسروں کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے. اور فرمایا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا. خون بہانے کا مطلب کسی کا قتل کر دیا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا. یہاں تو بہت عام ہے، باتوں پر مارنے کی باتیں چلتی ہیں، باتوں پر جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں چلتی ہیں. تو ایسی عبادتیں کس لیے جو دوسروں کو ختم کرنے کی باتیں کریں، جو دوسروں کو مار دینے کی باتیں کریں. اسی لیے فرمایا کل کو کنگال آدمی وہ ہوگا عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی جو دوسروں کو پچھاڑنے کی اور دوسروں کو قتل کرنے کی بات کرے. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مار دیا ہوگا. اور پھر فرمایا ایسے آدمی کی نیکیاں اللہ اس کے حصے میں دے دیں گے اور اس کی برائیاں اس کے حصے میں لکھ دیں گے. تو بولیے ایسا آدمی کنگال نہ ہو تو کیا ہوا؟ ایسا آدمی کنگال نہ بنا تو کیا بنا؟ ایسا آدمی جو عبادتیں تو لے کر جائے مگر اس کی برائیاں اس کی عبادتوں کو کھا جائے. یاد رکھنا ہماری برائیاں لکڑی کی طرح ہے اور ہماری برائیاں سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے. جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے برائیاں کی، اگر ہم نے جو ہے نیکیاں بھی کی اور برائیاں بھی کی، یاد رکھنا تو ہماری برائیاں ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے.
تو اس لیے اس عمل سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کریں. آج ہم میں سے ہر ایک آدمی نمازی ہے, آج ہم میں سے ہر ایک آدمی روزہ رکھنے والا ہے, آج ہم میں سے ہر ایک آدمی دین پر پابند ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ان معاملات کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے, ختم ہو رہا ہے. وہ اوروں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے. اس لیے آخرت میں کنگال بننے سے اچھا یہ ہے دنیاوی زندگی میں معافی تلافی کر لے ایک دوسرے سے. اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو دے کر معاملہ نمٹا لے. دینے میں دیر ہو رہی ہے تو یوں بتائے کہ آپ کا مجھ پر قرض ہے, انشاءاللہ میں بہت جلد لوٹاؤں گا. یہ الفاظ بیان کرے بھائی, تاکہ سامنے والے کو یہ تسلی ہو یہ بھاگنے والا آدمی نہیں ہے, یہ کرپٹ مائنڈڈ نہیں ہے, یہ پیسہ ڈبونے والا نہیں ہے. آدمی یہاں قرض لیتا ہے, ہزاروں فون کیے جاتے ہیں اس کو, اتنے جھوٹ بولتا ہے وہ. آج نیٹ ورک نہیں تھا, روزانہ نیٹ ورک نہیں دیتا ہے, ملنا کر کو آ رہا تھا جی گاڑی پنچر ہوئی, بہانے ہیلے بہانے, اصل اس کو دینا نہیں ہے. تو اس لیے کسی کا مال نہ دبائیے چاہے وہ قرضن لیے ہوں. تو اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستوں, آخرت کی کنگالی سے اچھا ہے دنیا کے اندر اپنی عبادتوں کی حفاظت کر کے جاؤ, اپنی نیکیوں کی حفاظت کر کے جاؤ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. بزنس میں جھوٹ نہ بولو, تجارت میں جھوٹ نہ بولو, کاروبار میں جھوٹ نہ بولو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے لوگ کیوں نہ ہو. سودی کاروبار کی طرف دیکھنا ایسا سمجھو گویا آگ میں پاؤں رکھنا. آگ میں پاؤں رکھنا کون پسند کرتا ہے؟ آج ہر آدمی سودی لین دین میں مشغول ہے. سودی کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہو. کس کس کو پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنا, تو وہ سودی کاروبار شروع کرے. اتنی سخت وعید ہے. لوگ سنگوں میں ملے ہوئے ہیں یہاں پر, لوگ سود میں ملے ہوئے ہیں یہاں پر, لوگ ایسی ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر جو کہ غیر شرعی ہے اور اسے بزنس کا نام بتا رہے ہیں. صاف اعلان ہے اللہ کا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, اس کے اندر سودی لین دین کو حرام کیا ہے. ایک صاف بات, اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں. جس طریقے سے ہمیں دودھ کے اندر ایک معمولی کچرا پڑنے پر نظر آتا ہے کہ یہ کچرا ہے, بات ایسی ہے کاروبار کے اندر 8 آنا 4 آنا 10 پیسہ, حالانکہ اس زمانے میں اس کی کوئی وقعت نہیں. 1 روپیہ بھی اگر کسی کا سود کا اس کے بزنس میں شامل ہے تب یاد رکھنا یہ حرام ہی کا کاروبار ہے. اسی لیے عزیزوں اور دوستوں, یہ وہ معاملات ختم کریں, ورنہ کل کو ہماری کنگالی یہی ہے, ہم ڈھیر ساری عبادتیں لے کر جائیں اور آخرت میں ہم کنگال بن جائیں. کنگال اس معنی میں ہوں گے کہ یہاں پر یہ معاملات ہم نے درست نہیں کیے ہوں گے. اسی لیے عزیزوں اور دوستوں, حضور کا فرمان سمجھیے اور اس سے بچنے کی بہت کوشش کیجئے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے کہ شہیدوں کا رتبہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شہید, اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی کیا کر دیتے ہیں, مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن شہید کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا اگر کسی سے اس نے قرضہ لیا ہے, یغفر للشہید کل ذنب, شہید کے ہر گناہ معاف ہوتے ہیں الا الدین, اگر اس نے قرضے کے معاملے میں معاملات کو رفع دفع نہیں کیا ہے تب تو اس کی روح اٹکی ہوئی رہتی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا نفس المؤمن معلقتا بدینہ, مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے. یعنی جہاں اس کو اللہ کے نیک بندوں تک پہنچنا ہے وہاں تک نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ اپنے معاملات کو, قرضے کو صاف نہ کر لے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایسے جن کے قرضے, بڑے بڑے قرضے اٹکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لاکھوں کے قرضے اٹکے ہوئے, عبادت گزار ہیں, نیک لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, لیکن یہ معاملات میں کچے ہیں. ان معاملات میں کچے رہیں تو یاد رکھنا دینداری بیکار, ان معاملات میں کچے ہیں تو یاد رکھنا عبادتیں بیکار, ان معاملات میں کچے ہیں تو یاد رکھنا آپ کا دیندار ہونا اور عبادت گزار ہونا صرف نام کا ہوا, کچھ فائدہ نہیں دے گا. آخرت میں کنگالی اسی کی ہوتی ہے جو آدمی نیکیاں تو لے کر جاتا ہے مگر یہاں
اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں تھے. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, یعنی نماز اللہ کا حق ہے. اگر ہم سے کبھی کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اونچ نیچ ہوئی اس میں, تو اللہ کیا کر سکتے ہیں, آگے پیچھے اس میں معافی ہو سکتی ہے, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کے حوالے. لیکن بندوں کے معاملے میں بھی اللہ کمپرومائز نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ اس آدمی سے اپنے معاملات حل نہ کر لے, اس سے معافی نہ مانگ لے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے آخرت کی کنگالی سے بہتر کیا ہے بولو, دنیا کے اندر معاملات صاف کر لو. لین دین میں اپنا بھائی ہو تو بھی معاملے کو صاف ہونا چاہیے. باپ بیٹے کے درمیان بھی اگر لین دین ہے تو وہ بھی صاف. دو چیزیں, رشتہ داری اپنی جگہ پر, معاملات اپنے جگہ پر, بھائی چارگی اپنی جگہ پر, معاملات اپنے جگہ پر. معاملات میں آدمی کو کلیئر, صاف, اس لیے کہ اس میں اٹکا تو آخرت میں نیکیوں میں اٹکے گا. اسی لیے عزیزوں اور دوستوں, آخرت کی کنگالی سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنگال ہونے سے بچا کر جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.